ہم بستری کے دوران باتیں کرنے سے اولاد گونگی پیدا ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر جماع کرنے سے اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے۔ جماع کے دوران بادام کھانے سے اولاد ذہین اور عقل مند پیدا ہوتی ہے۔ روتی ہوئی بیوی کے ساتھ جماع کرنے سے شوہر کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ بیوی کے پاس جاتے وقت لسوڑا کھا لو، 3 مردوں جتنی طاقت آ جائے گی۔ جو بیوی شوہر کو خود کنگا کرتی ہے، ایسی بیوی شوہر کے بعد مرتی ہے۔ بیوی کا ماتھا چومنے سے بیوی کا بلڈ پریشر نارمل ہو جایا کرتا ہے۔ جس شوہر کے سر میں جوئیں زیادہ ہوتی ہیں وہ بچے بہت کم پیدا کرتا ہے۔ جو بیوی رات کو سوتے وقت جھٹکے لیتی ہے اس کی جوانی جا رہی ہے۔ جو بیوی رات کو سوتے وقت جھٹکے لے تو سمجھ جاؤ اس کی جوانی جا رہی ہے۔ جو عورت اونٹنی کا دودھ پی کر سوتی ہے، ایسی عورت جڑواں بچے پیدا کرتی ہے۔ بار بار جمائی کا آنا بہت جلد دمے کی بیماری ہونے کی بڑی علامت ہے۔ شکر کنڈی کھا کر بیوی کے پاس جانے سے طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیوی کے بالوں کو کھول کر جماع کرنے سے عورت بوڑھی جلدی ہوتی ہے۔ گھر کی چھت پر گوشت کی ہڈیاں پھینکنے سے گھر میں آسیب آ جاتے ہیں۔ پانی کھڑے ہو کر پینے سے لکوریا ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ دہی کھانے سے بھوک کی شدت میں کافی حد تک کمی ہو جاتی ہے۔ دیسی گھی کھانے سے مردانہ طاقت میں بہت زیادہ طاقت آ جاتی ہے۔ جو جلدی جلدی روٹی کھاتے ہیں ان کا پیٹ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے دماغی کمزوری، فالج ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ روٹی کھا کر فوراً نہانے سے لکوہ ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سونے سے پیٹ کا کینسر ہونے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر نہانے سے جوانی میں ہی بڑھاپا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیموں کے بیج چبا کر سونے سے پیٹ کی چربی 1 کلو تک کم ہو جاتی ہے۔ کچن میں کھڑے ہو کر کام کرنے سے عورت پر بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ چلتے چلتے پانی پینے سے انسان کے کمر کے موہرے ہل جاتے ہیں۔ ایک ہی جگہ زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے سے انسان کی طاقت میں کمی آتی رہتی ہے۔ رات کو جلدی سو جانے سے مردانہ طاقت میں مسلسل اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اللہ کا فضل کسی ہستی کی اطاعت سے ہوتا ہے، ورنہ تو نفس کی اطاعت ہوگی اور ذہن کی اطاعت ہوگی، اور یہ ہرگز فضل نہیں۔ اپنی مشکلات سے باری باری نپٹنے، ایک وقت میں ایک ہی مشکل سے نمٹنے، اس طرح آپ ان پر بآسانی قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ گناہوں کا بوجھ بڑھ جائے تو یہ ضمیر کو زخمی ہو جاتا ہے، اگر ضمیر زخمی ہو جائے تو مردہ ہو جاتا ہے۔ علم ایک سمندر ہے جس میں چھلانگ لگانے کے بعد اس کی گہرائی معلوم ہوتی ہے اور اس کی قدر ہوتی ہے۔ بعض لوگ جائے عبادت سے پاک ہو کر باہر آتے ہیں، بعض لوگ خانہ کعبہ سے آتے ہیں تو پلید ہو کر آتے ہیں۔ کسی کو تنگ نہ کرو، مسلمان کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ، معمولی سے اختلاف کی بنا پر بہت بڑے فتنے کا سامان فراہم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے اپنی عمر مسافرانہ طور پر بسر کر دی، اور جب کوئی حاجت کے وقت کوئی چیز تلاش کی تو وہ مجھے میسر آ گئی۔ خبردار، تنگ دستی ایک مصیبت ہے، مگر اس سے بڑھ کر بیماری اور اس سے بھی بڑھ کر دل کا مرض زیادہ سختی اور مصیبت ہے۔ زندگی سے خائف ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اعتقاد رکھیں کہ زندگی شان سے گزاری جا سکتی ہے، اور آپ کا یہ اعتقاد حقیقت کے روپ میں ڈھل جائے گا۔ دنیا شیطان کی دکان ہے جس سے کوئی چیز لینا ہی نہیں چاہیے، ورنہ شیطان تمہیں اپنا گاہک سمجھ کر پھر تمہارا پیچھا بھلا کہاں چھوڑے گا۔ گمنامی کو پسند کرو اور شہرت سے دور رہو، مگر یہ ظاہر نہ کرو کہ تم گمنامی کو پسند کرتے ہو، اس لیے
کہ اس سے بھی نفس میں غرور پیدا ہوتا ہے۔ ظاہری آداب کا اچھا ہونا باطنی آداب کے اچھا ہونے کی نشانی ہے۔ دیر تک بیہودہ باتوں کو سنتے رہنا دل سے عبادت کی حلاوت کو زائل کر دیتا ہے۔ ناممکن کا لفظ بے وقوفوں کی لغت میں پایا جاتا ہے۔ ناکامی اکثر محنت کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، سرمایہ کی کمی کی وجہ سے نہیں۔ جس شخص کو سفر کرنے کا یقین ہوتا ہے وہ اس کی روانگی کے لیے تیار رہتا ہے۔ مومن کے لیے موت جیسا کوئی باعث راحت نہیں۔ بھائی کی لغزش اور غلطی معاف کر دے، حد شرعی کو جہاں تک ہو سکے ٹال، اور جو بات بالتصریح تجھے کہی نہ جائے اس سے درگزر کر۔ اے ابن آدم، یہ بات جان لو کہ موت کا فرشتہ تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اپنے بچوں کا سامان لے لو اور موت کی تیاری کر لو۔ فکر کبھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ غریب دولت کے حصول کی فکر میں پریشان اور امیر دولت کی حفاظت کی فکر میں۔ ہم وقت سے پہلے سوچ تو سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ کوئی چیز اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی وہ ہاتھ آنے سے پہلے اچھی اور سنہری لگتی ہے۔ تحفہ دینے والے کا دل تحفے کو پیارا اور قیمتی بنا دیتا ہے۔ جب دوست مانگے توکل کا سوال ہی نہیں، جس کے سر تاج ہوتا ہے اسے تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ عمر میں اضافہ کے ساتھ ساتھ ہم اپنی صلاحیتوں کی حدود کو جاننے اور پہچاننے لگتے ہیں۔ جب تک تم کوشش نہ کرو تم نہیں جانتے کہ تم کیا کچھ کر سکتے ہو۔ یہ اللہ کا غضب ہوگا اگر وہ آپ سے انصاف کرے، اس لیے دعا یہ کرو کہ اے اللہ ہمارے ساتھ انصاف نہ کرنا بلکہ مہربانی کرنا۔ قوموں کی ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ ان میں ایسے افراد جنہیں کچھ کہنا چاہیے چپ رہتے ہیں اور جنہیں خاموش رہنا چاہیے وہ بولتے ہی رہتے ہیں۔ دنیا داری پر مبنی محبت معمولی سی بات پر ختم ہو جاتی ہے۔ راہ خدا میں بھائی چارہ برادری میں اضافہ کا موجب بنتا ہے۔ ہمارے رنج و غم میں مبتلا اور ہمارے غم میں مغموم انسان کی ایک آہ بھی تسبیح ہوتی ہے اور اس کا ہمارے لیے رنج عبادت ہوتا ہے۔ جہاں خاموشی واجب ہو وہاں بولنا گستاخی ہے، جہاں چلنے کا حکم ہو وہاں ٹھہرنا منع ہے، اور جہاں ٹھہرنے کا حکم آ جائے وہاں چلنا منع ہے۔ ہر انسان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔ برے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ برا بدلہ اور اچھے کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ بخیل کا ساتھ دینے سے بچو، کیونکہ بخیل دوست تم سے ان چیزوں کو چھڑا دے گا جس کی تمہیں سخت ضرورت ہوگی۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے۔ جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنی قوت بازو کے قصیدے کہے جاتے ہیں۔ وہ آدمی جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ایسا جہاز ہے جس میں لنگر نہ ہو، ایسا قلعہ ہے جس میں مضبوطی نہ ہو۔ جو حرام کے طریقوں سے روزی کماتا ہے وہ اپنی آخرت کو آگ سے بھرتا ہے۔ کبھی لالچ مت کرو، لالچ انسان ہمیشہ دھوکے میں ہی رہتا ہے۔ والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، ورنہ قیامت کے روز ان سے باز پرس ہوگی اور وہ مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ گناہ کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ جو لوگ گناہ کا جواز پیش کرتے ہیں وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ آخرت میں گناہوں پر مواخذہ ضرور ہوگا۔ دولت بیوی کے اندر ہے۔ بیوی کے دائیں ہاتھ کی لکیروں پر اپنی زبان پھیرو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ جو اللہ والا ہو جاتا ہے اس کے پاس ویسا ہی علم آنا شروع ہو جاتا ہے۔ فضل کی تلاش بھی فضل ہے اور فضل کا انتظار بھی فضل ہے۔ کسی کو تم چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے، یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ کوئی تمہیں نہ چاہے اور تم اسے زبردستی اپنا بنانا چاہو،
یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ ہر چیز ابتدا میں چھوٹی ہوتی ہے، نشو و نما پا کر بڑی ہو جاتی ہے۔ مصیبت کا حال اس کے برعکس ہے، وہ ابتدا میں بڑی اور بھاری محسوس ہوتی ہے، رفتہ رفتہ چھوٹی ہلکی بن جاتی ہے اور اس کا اثر گھٹ جاتا ہے۔ زندگی ہمیں ہمارے نام اور لباس مختلف ہوتے ہیں، امیر غریب، چھوٹا بڑا، استاد شاگرد وغیرہ، لیکن مرنے کے بعد ہم سب کا صرف ایک ہی نام رہ جاتا ہے اور وہ ہے میت۔ نا امیدی ناخوشگوار جذباتی کیفیت کا نام ہے، یہ انسان کو کشمکش کی لذت سے محروم اور اس کی شخصیت کو برباد کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ مانتے نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد دعا ہو سکتی ہے، مرنے کے بعد بھی دعا پہنچ سکتی ہے، حالانکہ مرنے کے بعد ہی تو آپ جنازہ پڑھتے ہیں جو کہ ایک دعا ہے۔ دنیا میں بہت سی خرابیاں الفاظ کی بدولت جنم لیتی ہیں۔ لوگ الفاظ کے معافی بھول جاتے ہیں، مگر ان کا اثر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔